اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی اما اذا قال قیمت کل امرئ وسکت او قال اذا علمت بغیر جواب للشرط. اما جب کہیں مبتدا کو کہہ کر خاموش ہو جائے مثال اول میں، فعل شرط کہہ کر خاموش ہو جائے مثال دوم میں، تو جب کہیں ہر انسان کی قیمت کیا ہوگی خاموش، یا کہیں جب آپ کرو گے، جب آپ جانو گے تو کیا کروں، اگر جب میں جانوں تو کیا کروں، کچھ نہیں بتایا، جواب شرط تو نہیں لایا. فإن السامع يبقى منتظرا، سننے والا انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ جواب شرط کو لائے، شاید خبر کو ذکر کرے. ويجده ناقصا، اور سامع پاتا ہے کہ یہ کلام ناقص ہے، کلام تام نہیں ہے. کب تک ناقص رہے گا؟ حتی یتم کلامہ، یہاں تک کہ متکلم اپنی بات کو پورا کرے. فمثل ھذا، اس قسم کی باتیں جو مخاطب کو انتظار میں رکھے اور کلام ناقص بنے، یسمى المرکب الناقص، اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے. پس مرکب ناقص کی تعریف یہ ہے، مرکب ناقص وہ کلام ہے جس میں فقط مسند به پر یا فقط مسند الیہ پر اکتفا کرے. اگر جملہ شرطیہ ہو تو فقط شرط پر یا فقط جواب پر اکتفا کرے. وَيُعَرَّفُ، مرکب ناقص کی تعریف کی جاتی ہے بِأَنَّ النَّاقِص مَا لَا يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ. مرکب ناقص وہ کلام ہے، یعنی وہ لفظ ہے، وہ مرکب ہے جس پر خاموش رہنا متکلم کے لیے صحیح نہیں ہے، اور یہ کیا نام ہے، سامع انتظار کرتا ہے کہ کچھ الفاظ کا اضافہ کرے گا. با ہے خبر اور انشاء کی بحث. خبر یا جملہ خبریہ اس کلام کو اس مرکب تام کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت کے لیے خارج میں کوئی واقعیت ہو، کلام سے ہٹ کر ایک واقعیت خارج میں ہو اور یہ کلام اس خارجی واقعیت کی حکایت کرے، اور خارجی واقعیت آپ کے بات کرنے اور نہ کرنے پر موقوف نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے خارج میں، چاہے آپ بات کریں چاہے آپ بات نہ کریں. اور انشاء وہ مرکب تام ہے جس کے لیے اسی کلام سے ہٹ کر اور کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اس کے سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے پوری دنیا میں چکر لگے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ سچ اور جھوٹ کا تعلق ہوتا ہے کلام کے مطابق واقع ہونے اور نہ ہونے سے. جب اس کلام کے لیے کوئی واقعیت ہی نہیں ہے تو یہ مطابقت اور عدم مطابقت کیسے پیدا ہو جائے. دو مثال دیتا ہوں، اس پہ دقت کریں. آسمان ہمارے اوپر ہے، ہمارے سر کے اوپر ہے آسمان. اگر میں یہ بات نہ کروں تو بھی واقعاً سر کے اوپر ہے نہیں وہاں، تو میرے بات کرنے سے تو اوپر نہیں ہو، وہ پہلے سے ہے اپنی جگہ پر. کوہ ہمالیہ پاکستان کے شمال میں ہے، ہاں چاہے میں یہ بات کروں یا نہ کروں وہ اپنی جگہ پر پاکستان کے شمال میں ہے. اگر کسی کو شک ہو تو جا کے پاکستان کے شمال میں سیر کریں، پتہ چلے کہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے. کراچی کے بعد سمندر ہے، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اور جن کو پتہ ہے کراچی، جنہوں نے دیکھ لیے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کلام سچ ہے،
اور جو کہیں اور رہتے ہیں ان کو شک ہوتے جا کے آپ کراچی کے سیر کریں اور کراچی کے آخر تک جائیں، پھر دیکھو اس کے بعد سمندر ہے یا اس کے بعد چٹانوں اور ریگستان کا سلسلہ ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو ان باتوں کے جو ماورا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ اب میں کہوں یا نہ کہوں کراچی کے پیچھے ایک سمندر ہے، میرے کہنے سے سمندر پیدا نہیں ہوا، وہ پہلے سے ہے، میں نے فقط اس کو نقل کر کے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جو لوگ اس بات سے واقف نہیں تھے ان کو میں نے حکایت کیا ایک واقعات کے بارے میں۔ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل برحق ہے، تو کیا میرے کہنے سے حضرت خلیفہ بن گیا یا پہلے سے واقعات بنے ہوئے؟ ایسے بنے ہوئے۔ میں نے فقط ایک واقعیت کی خبر دی ہے، اس کو ہدایت کیا، اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت آدم ابو البشر ہے، تمام بشر کا باپ حضرت آدم ہے، اور یہ میں کہوں یا نہ کہوں وہ باپ ہے میرے پر، میں نے فقط اس کو نقل کیا۔ اگر کسی کو شک ہو تو پھر جا کے تحقیق کرنا پڑے گا آیا حضرت آدم ابو البشر ہے یا کوئی اور انسان۔ سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے کہیں جا کے پتہ کر سکتا ہے۔ اب جب میں کہتا ہوں اضرب زیدن، زید کو مارو، آپ یہ میری بات کی سچائی اور جھوٹ ہونے کو پہچاننے کے لیے کہاں جا کے دیکھے گا؟ کراچی جا کے دیکھے گا، آسمان پہ جا کے دیکھے گا، زمین پہ جا کے کہاں جا کے دیکھے گا؟ کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس کلام کے مضمون خارج میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ اس کلام کا مضمون میرے بات کرنے سے پیدا ہوا۔ کیا آپ کا گھر کیماڑی میں ہے؟ سوال کیا میرا آپ سے، سوال، کیا آپ کا گھر کیماڑی میں ہے؟ کیا آپ کا گھر سندھ میں ہے؟ کیا آپ کا گھر سرحد میں ہے؟ یہ سوال۔ اس جملے سوالیہ کے سچ اور جھوٹ ہونے کو پہچاننے کہاں جا کے دیکھے گا؟ کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ سوال میرے جملہ کہنے سے پیدا ہوا ہے۔ اگر میں یہ جملہ نہ کہتا تو اس کا معنی پیدا ہی نہیں ہوتا دنیا میں۔ اس جملے کا معنی میرے کہنے سے پیدا ہوا ہے۔ اما سمندر، کراچی کے بعد سمندر ہے، یہ معنی میرے کہنے سے پیدا ہوا ہے، واقعات میرے سے پیدا شدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کاش میں بہت بڑا مجتہد ہوتا، تمنا۔ اس تمنا کے حقیقت کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ میں نے جب کہاں پیدا ہوا اس کا معنی، ورنہ پیدا نہ ہوتا۔ زید کے بارے میں تعجب کرتے ہیں، ما احسن زیدن، کس چیز سے زید کو اچھا کیا ہے، کس قدر زید اچھا ہے۔ ما اعظم خطر الانسان، کس قدر انسان کی قیمت گران ہے، تعجب ہے۔ اس معنی تعجب کی حقیقت کو پیش آگے کہاں جا کے دیکھے گا؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اس جملے کا معنی میرے کہنے سے پیدا ہوا۔ اگر میرا کہتا تو یہ تعجب کا معنی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لعل زیدا جالس، امید ہے کہ زید بیٹھے۔ یہ امید کا اظہار جس نے کیا ہے، توقع کا اظہار جس نے کیا ہے، وہ اس کے اظہار کرنے سے معنی وجود میں آیا ہے، ورنہ اس کے معنی وجود میں ہی۔ بس ہر وہ معنی جو خارج میں وجود نہیں پاتا ہے جب تک کوئی بات نہ کرے، اس کی کوئی حقیقت باہر نہیں ہے، اس کی حقیقت یہی کہ جملے کا معنی ہے۔ تو اس قسم کے کلام کو مرکب تام میں، علیہ السلام، مرکب تام میں انشائی کہا جاتا ہے۔ بس مرکب تام میں انشائی کے سچ اور جھوٹ کو پہچانے کے لیے آپ کہیں جا کے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، وہ متکلم کی بات کرنے سے پیدا ہوگا، ختم۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، جب کہتا ہے کیا زید کا گھر کیماڑی میں ہے، کیا زید کا گھر کوئٹہ میں ہے، اس جملے سے ایک اور معنی پیدا ہوتا ہے۔ کیا میں زید کے گھر کو نہیں جانتا ہوں، تبھی تو سوال کرتا ہوں۔
ایک ہوتے اس استفہام کا معنی، اس کے سچ اور جھوٹ پہچاننے کے لیے آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے، ایک انشاء ہے جو آپ نے ایجاد کیا تو ایک معنی پیدا ہوا، خارج میں نہیں تھا ایجاد کہ یہ بات آئے واقع ایسا ہے، کہاں جا کے دیکھے گا سوال کے صحیح ہونے غلط ہونے کو۔ لیکن اس جملہ سوالیہ سے ایک اور جملہ پیدا ہوتا ہے، ایک اور اظہار نظر ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں زید کے گھر کی جگہ کو نہیں جانتا ہوں، یہ خبر ہے نہیں۔ ہر جملہ انشائیہ کے پیڑ میں ایک جملہ خبر ہے چھوٹا سا، لہذا اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے کہ یہ جملے انشائیہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو جملہ انشائیہ میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال آ گیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ زید کے گھر کہاں ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ اس زید کے گھر کی جگہ سے ناواقف ہیں۔ جب کہتے ہیں کاش میرے پاس ایک گاڑی ہوتی، تو آپ یہ خیال کرتے ہیں اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، ہوتے تو کیوں تمنا کرتے، اور نہیں تو تمنا کرتے۔ اسی طریقے سے امر میں اضرب زیدن، زید کو مارو، اور زید کو مارو، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تم سے طلب کرتا ہوں کہ آپ زید کو مارے۔ طلب کرتا ہوں جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ فعل مضارع کا ترجمہ ہے۔ فعل نہیں میں تم سے طلب کرتا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں، طلب کرتا ہوں جملہ خبریہ ہے۔ بس تمام جملے انشائیہ کے اندر بھی صدق اور کذب کا احتمال پایا جاتا ہے، لہذا آپ نے جو تعریف کی ہے یہاں پر جملہ خبریہ وہ ہے جس میں احتمال صدق و کذب ہو، اور جملہ انشائیہ وہ ہے جس میں احتمال صدق و کذب نہ ہو، یہ تعریف بیکار ہو گئی۔ اور آپ کے جملے خبریہ پر بھی ہمارے اشکال ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے جملے خبریہ ہیں؟ بہت سارے جملے خبریہ بھرے پڑے ہیں، یعنی احادیث مسلم میں کتنے جملے خبریہ ہیں؟ بہت سارے جملے خبریہ ہیں، اکثر احکام جملے خبریہ کی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ تو کیا کلام خدا میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے، یا فقط سچ یقینی ہے؟ ہاں شک ہے۔ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے یا فقط سچ ہے؟ ائمہ طاہرین کے کلام میں کیا سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے یا فقط سچ ہے؟ جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل ان فرشتگان کے کلام میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے یا فقط سچ ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ کل قرآن مجید جملے خبریں سے نکل جائے گا، کل احادیث جملے خبریں سے نکل گیا، کل کلام فرشتگان جملے خبر سے نکل گیا، کیونکہ آپ نے جو تعریف کی جملے خبریں کی، جملے خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے۔ بس یہ بھی اشکال ہے۔ اور جملے انشاء کی آپ نے تعریف کی، جملے انشاء وہی جس میں نہ سچ کا احتمال ہو نہ جھوٹ کا، ادھر بھی ہم نے احتمال ثابت کر کے دکھایا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ زید کا گھر کہاں ہے، یہ جملہ انشاء ہے، لیکن اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اظہار کر رہا ہے جملے کے ذریعے سے کہ میں زید کی گھر کی جگہ کو نہیں جانتا ہوں، جبکہ میں احتمال دیتے شاید جانتا ہوں، شاید نہیں جانتا ہوں۔ اگر یہ جانتے ہوئے سوال کر یہ جھوٹ ہے، اگر یہ نہ جانتے ہوئے سوال کر تو سچ ہے۔ جب کہتے کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، تو ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ متکلم گاڑی نہیں رکھتے ہیں، شاید گاڑی گھر میں ہو یا خواہ ہزار کا نکل گیا اور کاش گھر میں گاڑی ہوتی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا اول کا جواب، جملہ خبریہ فی نفسی اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے، ان سامعین کے لیے جن کو متکلم کا علم نہیں ہے، متکلم کے حالات نہیں جانتے ہیں،
یا متکلم کے حالات سے قطع نظر کرے. قطع نظر عن القرینہ فی نفسی، اس جملے کو دیکھا جائے تو اس میں سچ کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہو سکتا ہے. ہاں اگر کہیں پر قرینہ موجود ہوتی، یہاں پر فقط سچ ہے، تو وہ کلام کے خبر ہونے سے نہیں، کلام خود خبر ہونے سے نہیں خارج ہوتا، بلکہ قرینے سے ہم نے سمجھے یہاں پر فقط سچ کا احتمال ہے. اگر یہ قرینہ نہ ہوتی تو ہم یہاں بھی احتمال دیتے ہیں، شاید سچ ہو، شاید جھوٹ ہو. اس کی دلیل یہ کہ یہی کلام جس کے جھوٹ ہونے میں آپ ذرہ برابر احتمال نہیں دیتے ہیں، سچ ہونے کا 100% آپ کو یقین ہے، یہی جملہ اس متکلم کے علاوہ کوئی اور بات کرے تو اسی مبتدا خبر کے بارے میں آپ سچ کا بھی احتمال دیتے ہیں، جھوٹ کا بھی احتمال دیتا ہے. بس جملہ یا خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کہنے والے کی حالت سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو سچ کا بھی احتمال ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہے. اگر یہ قرآن کریم کلام خدا ہونے سے قطع نظر کرے، یہ دکاندار کے بات ہوتی تو ہم کیا احتمال دیتے؟ سچ کا بھی احتمال دیتا، جھوٹ کا بھی احتمال دیتا. کلام پیغمبر و ائمہ طاہرین علیہ السلام ان بزرگان کے کلام ہونے سے قطع نظر کرے. اگر یہی جملہ کوئی سبزی بیچنے والا بات کرتے ہیں تو ہم کیا احتمال دیتے ہیں؟ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال دیتے ہیں. ابھی پیغمبر ہونا قرینہ ہے کہ اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، امام ہونا قرینہ ہے کہ اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، خدا ہونا قرینہ ہے کہ اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل ہونا قرینہ ہے کہ اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے. وہ قرینے کی وجہ سے احتمال کو ہٹایا آپ نے. فی نفسی ذات کلام میں دونوں احتمال رہتا ہے. بس اس اشکال کو اس طرح سامنے ہٹا دیا. اما جملات انشائیہ میں آپ نے کہا سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، جبکہ ہم نے آپ کو ثابت کر دی کہ سچ اور جھوٹ کا احتمال وہاں بھی ہوتا ہے. تو اس کے جواب یہ ہے جملہ انشائیہ کے مدلول مطابقی کے لحاظ سے سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، لیکن ہر جملہ انشائیہ میں ایک مدلول التزامی ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے. وہ مدلول التزامی جملے خبریاں ہیں، تو مدلول التزامی کے لحاظ سے سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. سوال کرنے کا لازمہ کیا ہے؟ میں جاہل ہوں، میں نہیں جانتا. تمنا کرنے کا لازمہ کیا ہے؟ میں اس چیز کو نہیں رکھتا ہوں، وہ لازمہ ہے. بس جملات انشائیہ میں ایک مدلول مطابقی ہے، ایک مدلول التزامی ہے. مدلول مطابقی کے لحاظ سے سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی چیز کی حکایت نہیں کرتا تھا کہ ہم جا کے پتہ کریں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن مدلول التزامی کے لحاظ سے چونکہ وہ جملے خبریاں ہیں، ہم سچ کا احتمال بھی دے سکتے ہیں، جھوٹ کا احتمال بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو تعریف کی ہے وہ مدلول مطابقی کے لحاظ سے تعریف کی ہے. بس مدلول مطابقی جملات انشائیہ میں نہ سچ کا احتمال ہے نہ جھوٹ کا احتمال ہے. خلاص. الخبر والانشاء کل مرکب تام له نسبة قائمة بين أجزاء المركب تسمى النسبة التامة أيضا. ہر مرکب تام کے لیے اس کے اجزاء کے مابین ایک نسبت قائم ہے، اس نسبت کو نسبت تامہ کہا جاتا ہے. اگر وہ نسبت مسند اور مسند الیہ کے درمیان ہو اس کا نام ہے نسبت تامہ. اگر ایسا نہ ہو تو نام ہے نسبت ناقصہ. پھر اس نسبت کے لیے ایک دفعہ کلام سے ہٹ کر ایک واقعیت باہر ہے، ایک دفعہ کلام سے ہٹ کر کوئی واقعیت نہیں ہے، یہی نسبت اور کسی کوئی واقعیت خارج میں نہیں ہے.
اگر اس نسبت تامہ کے لیے خارج میں کوئی واقعیت ہو آپ کی بات سے قطع نظر، تو اس نسبت کو نسبت تامہ خبریہ کہلائیں گے۔ اگر اس نسبت کے لیے خود نسبت کے علاوہ کوئی واقعیت خارج میں نہ ہو تو نسبت تامہ انشائیہ کہلائیں گے۔ وَهَذِهِ النِّسْبَةُ أَوَّلًا قَدْ تَكُونُ لَهَا حَقِيقَةٌ ثَابِتَةٌ فِي ذَاتِهَا، اس نسبت کے لیے ایک حقیقت ثابتہ ہے بذات خود، آپ کی بات سے قطع نظر کرتے ہوئے، چاہے آپ بات کریں یا نہ کریں وہ واقعیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ فی ذاتہ کی معنی خود کرتے ہیں، مع غض النظر عن اللفظ، اس لفظ سے قطع نظر کرتے ہوئے، چشم پوشی کرتے کے ساتھ، اس لفظ سے چشم پوشی کرنے کے ساتھ خارج میں ایک واقعیت ہے۔ اب میں کہوں یا نہ کہوں کہ ماڑی کے بعد سمندر ہے، میرے کہنے سے سمندر پیدا نہیں ہوا، واقعا سمندر وہاں پر ہے، چاہے میں بات کروں یا نہ کروں۔ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہے، چاہے میں اظہار کروں یا اظہار نہ کروں۔ تو پھر میرا لفظ کیا کرتا ہے؟ میرا لفظ مخاطب کو بتا دیتا ہے بھائی ایک واقعیت باہر ہے، میں آپ کو نقل کروں، اگر آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اگر آپ عقیدہ پیدا کرنا چاہیں تو عقیدہ پیدا کر سکتے ہیں، حضرت علی خلیفہ براق ہے۔ میں نے فقط ایک واقعیت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، واقعیت کو ایجاد نہیں کیا میں نے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ لَفْظُ الْمُرَكَّبِ حَاكِيًا وَكَاشِفًا عَنِ الْحَقِيقَةِ الثَّابِتَةِ، یہ لفظ مرکب فقط اس حقیقت ثابتہ کو حکایت کرتا ہے اور اس سے پردہ ہٹا دیتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے بھائی وہاں پر ایک واقعیت ہے۔ مثال جیسے لال مسجد پہ حملہ ہوا تو جو اسلام آباد میں تھے اس کے آس پاس میں انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا، اب جو اس وقت کراچی میں تھے، لاہور میں تھے، امریکہ میں تھے، لندن میں تھے، ان کو تو پتہ نہیں چلا، وہ اسلام آباد والے جا کر ان کو بتاتے بھائی وہاں پر یہ حادثہ ہوا۔ تو کیا اسلام آباد والوں کے بتانے سے وہ حادثہ ہوا یا پہلے سے ہو چکا تھا؟ ہو چکا تھا، انہوں نے فقط نقل کیا ہے، جو اس حادثے سے جاہل تھے ان کو عالم بنا دیا، ختم بس، انہوں نے حادثے کو ایجاد نہیں کیا۔ مثل ما اذا وقع حادث، مثلا کوئی حادثہ پیش آئے، او یقع فیما یاتی، یا آنے والے زمانے میں حادثہ پیش آئے گا، فاخبرت عنہ، آپ نے اس زمان ماضی کے حادثے کی خبر دی یا زمانے آئندے میں ہونے والے واقعے کی خبر دی۔ مثال کمطر السماء، جیسے آسمان سے بارش برسنا، فقلت، آپ نے یوں کہا، مطرت السماء او تمطر السماء غدا۔ اگر کہیں مطرت السماء، یہ ایک ایسے حادثے کی خبر دی جو پہلے ہو چکا ہے، آسمان نے بارش برسائی، کب؟ 2 دن پہلے۔ یا جو ریڈیو ٹی وی میں کبھی اکثر کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، پاکستان کے شمالی علاقوں میں، جنوبی علاقوں میں، کوئٹہ کی سائڈ پہ، یہ جو خبریں دے رہے ہیں یہ کیا جملے خبریاں ہیں؟ او تمطر السماء غدا، یا کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، فہذا یسمى الخبر، اس قسم کے مرکب کو مرکب خبری کہا جاتا ہے۔ ویسمى ایضا القضیۃ، اس کو قضیہ بھی کہا جاتا ہے، والقول، اس کو قول بھی کہا جاتا ہے۔ بس خبر، قضیہ اور قول علم منطق کی اصطلاح میں ایک ہے۔ پھر جملہ خبریہ میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مطابق واقع ہو،
اگر وہ آدمی سچا ہے تو اس کی خبر مطابق واقع ہوگی، اگر وہ آدمی جھوٹا ہے تو اس کی خبر مخالف ہے واقع ہوگی۔ ولا يجب في الخبر ان يكون مطابقا للنسبة الواقعية، واجب نہیں ہے کہ جملے خبریاں نسبت واقع کے ساتھ کیا ہو، مطابقت رکھتا ہو، بلکہ فقط یطابق النسبت الواقعیہ فیکون صادقا، کبھی یہ خبر مطابق واقع ہوگی تو یہ سچ کہلائیں گے، وقت لا یطابقها، کبھی یہ خبر مطابق واقع نہیں ہوگی، فیکون الخبر کاذبا، اس وقت خبر کو کاذب کہیں گے۔ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ اب میں ایک سوال کرتا ہوں سورہ منافقین سے، یا پھر سورہ منافقین، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہے نا؟ منافقین نے کر کہہ دیا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے یہ جو خبر دی ہے ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو انک رسول اللہ یہ مشہود بہ ہے، گواہی دینے والے ہیں منافقین، جس بات پر گواہی دی ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا پیغمبر اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ تو انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ ہاں، جھوٹ کیسے؟ اس کو آپ چھوڑے، آپ اسی جو خبر کی بات کریں، سچ کہا، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے جس بات کی گواہی دی وہ بات سچی ہے، لیکن جبکہ اسی آیت کے آگے جا کر خداوند عالم نے ان منافقین کو جھوٹا کہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، تو یہ کیا ہے؟ اگر شمر زندہ ہوگا کہ امام حسین حق ہے تو اس کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہاں، امام حسین حق ہے یا نہیں؟ تو شمر کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے۔ یزید آ کر کہے امام حسین امام برحق ہے تو یزید کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے۔ تو جب منافقین کہتے ہیں کہ رسول اکرم کو خطاب کرتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کیسے جھوٹ ہو گئی؟ یہ صحیح خبر دی آپ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے خبر دی، خبر تو ہماری نظر میں سچ، ہماری نظر میں کیا ہے؟ سچ ہے، لیکن خدا نے ان کو کیا کہا ہے؟ جھوٹا کہا ہے۔ ادھر آغا عالمگیر کہتا ہے چونکہ منافقین دل سے نہیں مانتے تھے اس لیے ان کو کیا کہا؟ جھوٹا کہا، جبکہ خبر کی جو تعریف مظفر نے کی ہے اس میں دل سے ماننے اور نہ ماننے کی بات نہیں کی ہے۔ اگر جو نسبت جملہ میں ہے اگر یہ نسبت مطابق واقع نکلے تو سچ ہے، چاہے وہ دل سے مانتا ہو بتانے والا یا نہ مانتا ہو، اگر یہ مخالف واقع نکلے تو جھوٹ ہے، چاہے وہ دل سے بات کرے یا سرسری بات کرے۔ دل سے بات کرنے عقیدے کے مطابق ہونے کی بات نہیں کی ہے۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، مختصر معنی جلد اول خبر اور انشاء کی بحث وہاں جا کے مطالعہ کرے گا تو سمجھ لے گا کہ یہ جملے یہ خدا والعالمین کو جھوٹا کیوں کہا، وہ تو مختصر معنی تو نہیں پڑھانا ہے، یہاں پر فقط آپ کے ذہن میں اشکال ڈال دیا تاکہ آپ غور کریں، یا جا کے تفسیر کا مطالعہ کریں یا جا کے مختصر المعانی جلد اول بحث سے خبر و انشاء کا مطالعہ کریں، وہاں پر اس اشکال کا جواب مکمل طور پر دیا ہوا ہے۔ تو خبر کے بارے میں تین نظریہ ہے، ایک نظریہ یہی ہے جو مظفر نے یہاں پر تعریف کی، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو اب العالمیہ نے اشارہ کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ خبر سچ اور جھوٹ کی تین تعریف ہیں،
ایک تعریف جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو بات اس نے کی ہے یہ مطابق واقعی ہے تو سچ ہے، ولو دل سے نہیں مانتا ہے، اگر مخالف واقعی تو جھوٹ ہے، ولو دل سے مانتا ہے۔ دل کا یہاں پر کوئی ربط نہیں ہے، زبان کا ربط ہے، یہ جملہ۔ ایک تعریف ان کی ہے، اگر کوئی بات کرے عقیدے سے بات کرے وہ سچ ہے، ولو مخالف واقع ہو، عقیدے کے خلاف بات کرے تو جھوٹ ہے، ولو مطابق واقع ہو۔ ابھی مسیحی کا ہے پیغمبر حق ہے، ہمارا پیغمبر حق ہے، تعریف ثانی کے مطلب یہ جھوٹ ہے، کیوں؟ یہ عقیدے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ عقیدے سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، اپنے عقیدے سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کا ہے ڈر کے مارے دین مسیح حق ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کیونکہ عقیدے سے ہٹ کے بات کرنا ہے۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ سچ وہ ہے کہ کلام مطابق واقعی بھی ہو اور عقیدے کے بھی مطابق ہو، اور جھوٹ وہ ہے جو مخالف واقعی بھی ہو اور عقیدے کے بھی مخالف ہو۔ بس یہ تین تعریفیں ہیں کلام کے بارے میں۔ ان تینوں تعریف کا تذکرہ مختصر المعانی جلد اول بحث خبر و انشاء وہاں پر ذکر ہوا، ان کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ یہ فقط اس لیے آپ کے لیے میں نے اشکال مطرح کیا تاکہ کوئی اگر پوچھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سچ اور جھوٹ کے لیے تین تعریف موجود ہیں۔ بس اگر مطابق واقع نہ ہو تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ابھی آگے قمر علی شاہ مثال دے، ایک ایسی خبر کی مثال دے جو مطابق واقع ہو، مثال دے۔ یہ میز لکڑی کی ہے، سچ ہے۔ جھوٹ کی مثال دے عالمگیر، کسی کو جھوٹ کر دو نا، اور یہ میں سونے کی ہے تو جھوٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ پس اب مرکب تام خبری کی تعریف بناتے ہیں۔ اذن الخبر ہوا، خبر ہوا المرکب التام الذی، خبر وہ مرکب تام ہے یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب، جس کے بارے میں صحیح ہے کہ ہم اس کی صفت بیان کریں سچ کے ساتھ یا صفت بیان کریں جھوٹ کے ساتھ، یعنی ہم کہیں یہ جھوٹا ہے یا ہم کہیں یہ سچا ہے، دونوں سے، چونکہ ہر خبر میں فی نفسی جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال رہتا ہے، مگر کوئی قرینہ آ کر سمجھا دے۔ پھر کہتے ہیں علماء منطق کے نزدیک جملہ انشائیہ مورد بحث نہیں ہے بلکہ جملہ خبر مورد بحث ہے۔ والخبر هو الذي يهم المنطقية ان يبحث عنه، خبر وہی ہے، وہ مرکب ہے علماء منطق کے نزدیک مہم ہے کہ اس خبر سے بحث کرے، انشاء سے بحث کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خبر سے بحث کریں گے تو معلومات میں اضافہ ہوگا، انشاء سے بحث کریں تو معلومات میں کیا اضافہ ہوگا؟ جب وہ بات کرے تو انشاء سمجھ آ جائے گا، کوئی اور اضافی علم تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ وَهُوَ مُتَعَلَّقُ التصدیقی، اور یہ خبر تصدیق کا متعلق ہے، یعنی تصدیق کا تعلق خبر سے ہے، تصدیق کا تعلق انشاء سے نہیں ہے۔ انشاء اول منطق میں بتا دیا کہ وہ تصورات میں شامل ہے، انشاءات اصلا تصدیق نہیں ہے۔ الثانی وقد لا تكون للنسبة التامة حقیقت ثابتۃ بغض النظر عن اللفظ، بس اوقات نسبت تامہ کے لیے حقیقت ثابتہ نہیں ہے لفظ سے قطع نظر کرنے کے ساتھ، بلکہ جو کچھ ہے وہی لفظ سے وجود میں آیا ہے، اگر یہ بات نہ کرتا تو یہ نسبت پیدا نہ ہوتی۔ وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي، فقط لفظ وہی چیز ہے، يُحَقِّقُ النِّسْبَةَ،
جو نسبت کو تحقق بخشتا ہے، وَيُوجِدُهَا اور نسبت کو ایجاد کرتا ہے، بقصد المتکلم متکلم کے قصد کی وجہ سے۔ متکلم نے قصد کے ساتھ جب ایک بات کی جملہ انشائیہ تو نسبت وجود میں آ گئی۔ وَبِعِبَارَةٍ أَصْرَحَ اس سے بھی واضح عبارت کے ساتھ یہ ہے کہ ان المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب، متکلم نے اس معنی کو مرکب کے ذریعے سے ایجاد کیا ہے۔ اگر متکلم خاموش رہتے تو یہ معنی اصلا پیدا نہ ہوتا۔ فلیس وراء الکلام نسبۃ، اس کلام سے ہٹ کر، اس کلام کے پیچھے کوئی نسبت واقعہ نہیں ہے، لہا حقیقت ثابتہ کہ اس نسبت کے لیے حقیقت ثابتہ ہو، یطابقها الکلام تارۃ ولا یطابقها الکلام اخرى، ایک دفعہ یہ بات اس کے مطابق نکلے، ایک دفعہ یہ بات اس کے مطابق نہ نکلے، ایسا نہیں ہے۔ وہ خبر میں ایسا ہوتا ہے، انشاء میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ یسمى هذا المرکب الانشاء، اس قسم کے مرکب کو انشاء کہا جاتا ہے۔ ومن امثلۃ الانشاء، انشاء کی مثالوں میں سے یہ ہے امر، نہی، استفہام، ندا، تمنی، تعجب، العقد۔ امر کی مثال احفظ الدرس، درس کو یاد کرو۔ نہی کی مثال لا تجالس دعاة السوء، غلط قسم کی تبلیغات کرنے والے افراد کے ساتھ مت رہو، مت بیٹھو، اٹھنا بیٹھنا مت رکھو غلط افراد کے ساتھ۔ استفہام کی مثال حل المریخ مسکون، کیا مریخ میں کوئی رہتا ہے؟ النداء یا محمد، اے محمد۔ تمنی لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، ظاہر اس کا ترجمہ شاید یہ ہو اگر ہمارے لیے دنیا کی طرف بازگشت ہوتی، کاش ہمارے لیے دنیا کی طرف بازگشت ہوتی تو ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ مرنے کے بعد کہے گا، لہذا مرنے سے پہلے ابھی یہیں سے مومن بن جاؤ، مرنے کے بعد یہ جملہ ادا کرنے فائدہ نہیں ہے، یہ تمنی ہے۔ تعجب ما اعظم خطر الانسان، کس قدر انسان کی قیمت گران ہے اور زیادہ ہے۔ العقد، عقد وہی نکاح، خرید و فروخت، اجارہ، اس کو عقد کہتے ہیں۔ عقد اسے کہتے ہیں جس میں ایجاب اور قبول کی ضرورت ہو، ایقاع اسے کہتے ہیں جس میں فقط ایجاب ہو، ایک طرفہ ہے، قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ كإنشاء عقد البيع بئت واشتريت، والإجارة آجرت وقبلت، والنكاح زوجت وقبلت، ونحوها، جیسے ہبا۔ نحو بئت، بئت یہ بے کی مثال دی ہے، عقد بے کے لیے بئت۔ آجرت اجارے کی مثال، انکحت نکاح کی مثال۔ یہ سب کیا ہے؟ خبر نہیں دے رہے آپ، بئت میں نے 10 سال پہلے بھیج دیا، نہیں، مقصود یہ نہیں ہے۔ میں اسی لفظ کے ذریعے سے بے کو ایجاد کرتا ہوں، اس لفظ کے ذریعے سے عقد اجارے کو ایجاد کرتا ہوں، اس لفظ کے ذریعے سے زوجیت کو ایجاد کرتا ہوں کا معنی، نہ کہ خبر دینا۔ اور 8واں کیا ہے؟ الایقاع، ایقاع وہ ہے جو ایک طرفہ ہے۔ ابھی شوہر بیوی کو طلاق دے، بیوی قبول کرنا شرط ہے، قبول نہ بھی کرے وہ طلاق ہو جائے گی۔ مولا غلام کو آزاد کرے، غلام نہیں، میں نہیں جاتا ہوں، نہیں جاتا ہوں، کیسے نہیں جاتا؟ اس کے آزاد کرنے سے آزاد ہو جائے گا۔ کصیغۃ الطلاق والعتق، آزاد کرنے کا صیغہ، والوقف، مال کے وقف کرنے کا صیغہ، ونحوها۔ نحو طلاق کی مثال فلانۃ طالق، فلان عورت کو طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی اس کی۔ عبد حر، یہ ایقاع کی مثال، یہ عتق کی مثال ہے، میرا غلام آزاد ہے، آزاد ہو جائے گا۔ والوقف، وقفت هذا البيت، میں نے اس گھر کو وقف کر دیا، فی سبیل اللہ، وہ وقف ہو جائے گا۔ وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في انفسها، ان مرکبات میں سے تمام کے تمام کے لیے، ان کے معنی کے لیے کوئی حقیقت ثابتہ آپ کے لفظ سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ ان کے معنی کو آپ کے لفظ نے ایجاد کیا ہے۔ فی انفسها کے معنی کرتے ہیں کہ بغض النظر عن اللفظ،
متکلم کی بات سے قطع نظر کریں اس کی کوئی حقیقت خارج میں نہیں ہے. تحکی انہا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ مرکبات اس حقیقت ثابتہ کی حکایت کریں فتطابقها او لا تطابقها تاکہ یہ مرکبات اس کے مطابق نکلے یا مطابق نہ نکلے. تو پھر کیا ہے؟ وَإِنَّمَا مَعَانِ هَذِهِ الْمُرْكَبَاتِ ان مرکبات کے جو معنی ہیں تنشأ وتوجد باللفظ اسی لفظ کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. جب اس کے کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے بس آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعیت کے مطابق ہے یہ واقعیت کے مطابق نہیں ہے. جب نہیں کہہ سکتے ہیں تو فلا يصح وصف هذه المرکبات بالصدق والکذب ان مرکبات کے لیے سچ اور جھوٹ کی صفت لانا صحیح نہیں ہے کیونکہ سچ اور جھوٹ کی صفت لانے کے لیے شرط ہے ان کے لیے خارج میں کچھ ہو تاکہ پھر جا کے ہم مقایسہ کریں اس نے صحیح بات کی ہے یا جھوٹی بات کی ہے. پس فالانشاء هو المرکب التام الذي لا يصح ان نصفه بصدق وكذب. انشاء وہ مرکب تام ہے جس کے بارے میں ہمارا توصیف صحیح نہیں ہے کہ سچ ہے کہنا بھی صحیح نہیں ہے جھوٹ ہے کہنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے کوئی حقیقت خارجیہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بس نہیں ہے یا ہے. ہاں ایک دلالت التزامی کے ذریعے سے ایک حقیقت ثابتہ ہونے والے جملے کو بیان کرتے تو اس نظر سے سچ اور جھوٹ ہے. اما دلالت مطابقی کے لحاظ سے نہ سچ ہے نہ جھوٹ. اضرب زیدان یہ نہ سچ ہے نہ جھوٹ. کیوں کرے یہ اضرب زیدان مطابق واقع ہے یا نہیں پیشانی کہاں جائے گا کہیں جا سکتا ہے بس کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اس کے الگ سے. یہی معنی حقیقت ہے اس کے. خوب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اہل سنت کو بلائیں.